رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کا حال نہایت ہی خراب تھا۔ آفتاب رسالت کے ظہور سے قبر عرب کا ذرہ ذرہ بت پرستی میں چور تھا۔ پوری دنیا ظلم عدوان کے سانچے میں ڈھلی ہوئی، جہالت کا دورہ تھا، انسانیت نے درندگی کا لبادہ اڑ لیا، ہر طرف کفر و شرک کی زہریلی ہوا چل رہی، کمزوروں کو ستایا جاتا تھا، غریبوں کو تکلیف دینا فخر سمجھا جاتا تھا، شراب نوشی عام ہو چکی تھی، زنا کا بازار گرم ہو چکا تھا، انسان نفسانیت کے بیڑے میں سوار ہو کر ضلالت کی گرداب میں مبتلا ہو چکا تھا۔ حرم محترم کعبۃ اللہ میں 360 فٹ نظم کے کالے کونے کا امتیاز کرتا جاتا تھا۔ امیر غرور تم کرت کے سبب غریبوں سے رشتہ ترک کر چکا تھا، سن پہ نازک عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم کا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ اس چار ہری ساتھ کا عالم تو یہ تھا کہ اگر کسی کے پاس پاؤں کے جوتے نہ ہوتے تو جوتے کے عوض اپنی عورتوں کو غیر کے ساتھ کر دیتا تھا۔ عورتوں کا عدت گزارنے کا طریقہ نہایت ہی شرمناک تھا، چنانچہ ابو داؤد شریف کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا یا اسے طلاق دے دیتا تھا تو اسے آبادی سے باہر کسی تنگ و تاریک مکان میں رکھ دیا جاتا تھا، دوران عدت ٹاٹ کا لباس پہنایا جاتا تھا، سال بھر تک پکانا پیشاب اور غسل کے لیے پانی نہیں دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ عورت غلاظت کا مجسمہ بن جاتی تھی۔ سال پورا ہونے کے بعد اس عورت کے گود کو منگنیوں سے بھر دیا جاتا تھا، گدھے کی ننگی پیٹھ بٹھا کر سارے شہروں میں گشت کرایا جاتا تھا، اور وہ عورت ان منگنیوں کو لوگوں پر پھینکتی تھی، جسے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ آج اس کی عدت پوری ہو چکی ہے۔ لڑکیوں کو زندہ ترغور کر دیا جاتا تھا۔ ممتا کے باری باپ اپنی لاڈلی بچی کو سانس کی آخری لکھتی بھی لیتے گئی تھی اور کلیجہ تھام کر رکھ جاتی تھی، بربریت کا ننگا ناچ ناچا جاتا تھا۔ سر راہ چلتے ہوئے دو شجاعوں کے اس پر لوٹ لینا محبوب ترین مشغلہ بن گیا تھا۔ حقیقی بھائی کی تلوار دوسرے بھائی کی گردن کاٹنے کے لیے ہمیشہ بے نیام رہتی تھی۔ عقل انسانی دین ابراہیم کے صنعت سے عاجز ہو چکی تھی، اپنی ماں سے تکمیل خواہشات میں ننگ و عار محسوس نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ پوری آبادی گناہوں کے بار میں دبی تھی، انصاف مٹ چکا تھا، ایمان مٹ چکا تھا، مفلس کی تھے، مصیبتوں کمزور پٹ رہا تھا، ظلم و ستم کے جھنڈے ہر سمت گڑ گئے تھے، عقلوں پہ حیوانیت کے پردے پڑ گئے تھے۔ ایسے بھیانک وقت میں ضرورت تھی رہبر اعظم کی، ضرورت تھی ویسے گفتار کی۔ آخرکار کفر پر ایک دن مسیحیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی ولادت کا سوال آ ہی گیا۔ صورت تسلیم کی نکلی دل ثواب سے، ایک کرن چھٹی اچانک چرخ پہ مہتاب سے، تشریف لے آیا وہ رسول مادر گندی کا ذرہ ذرہ جس کا منتظر تھا، اس کے ملا سے خاکدان گندی پر عظیم انقلاب برپا ہوا، ظالموں کو ظلموں سے مغوچ ہو گیا، وحشت دم توڑنے لگی، نسیمہ شہری خرابائی داغ سے چلنے لگی، کفر و شرک کا تراشیدہ خدا پلا اٹھا، آنے والا آیا تو امن و عشق کا پیغام لے کر آیا، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا۔ پتہ چلا جب انسانی سماج میں جسم کا مزاج سارا ہوتا ہے تو ضرورت پڑتی ہے ڈاکٹر کی، اس کے برعکس جب انسانی سماج میں روح کا مزاج خراب ہوتا ہے تو ضرورت پڑتی ہے پیغمبر کی، محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ میرا جنازہ فاطمہ کی کرنے کرو۔ محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا۔